بلاول بھٹو صاحب زرداری صاحب سے الگ لائن کیوں لے رہے ہیں؟ کیا گڈ کاپ بیڈ کاپ والا کھیل کھیل رہے ہیں یا سچ میں کوئی دونوں کے بیچ میں اختلافات آ گئے ہیں؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ بیچ میں اختلاف ہے. بہت سارے لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے, لیکن یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کوئی اب وہ ایک پختہ کار سیاستدان ہیں, وہ اس ملک کے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں اور پاکستان کا وزیر خارجہ ہونا بڑا معنی رکھتا ہے اس حوالے سے کہ یہ بڑی مشکل جاب ہے. اور پھر وہ ایک حکومت کا حصہ بھی رہ چکے ہیں. اس کے بعد سندھ میں وہ حکومت مسلسل دیکھ رہے ہیں. تو اب بلاول بھٹو صاحب سے یہ توقع رکھنا کہ وہ بالکل گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کا کردار ادا کریں گے, تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ توقع ان سے نہیں رکھی جانی چاہیے. دوسری بات ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی جو اپروچ ہے ٹورڈز پالیٹکس وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. آصف علی زرداری صاحب سیٹنگ میں بلیو کرتے ہیں, اور جبکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پاپولیرٹی میں بلیو کرتے ہیں اپنے نانا کی طرح. وہ زرداری صاحب سسٹم کے اندر قبولیت کے خواہاں رہتے ہیں, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب مقبولیت کو اپنی بنیاد قرار دیتے ہیں. یعنی وہ اپنے نانا کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے دونوں میں. اور اس لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب جب کہہ رہے ہیں کہ میں 90 ڈیز پر ہی اصرار کروں گا, اور پھر وہ جب کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب جو کہتے ہیں 60 دن میں ہونے چاہیے جی, اور آصف علی زرداری صاحب کے بیان سے وہ تقریباً آپ یوں کہیے کہ اس کو اوور رائیڈ کر لیتے ہیں, تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دو بھائی ہیں, یہ باپ اور بیٹے کا تعلق ہے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب پہ جہاں یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک سعادت مند بیٹے کے طور پہ ثابت ہوں, وہاں پہ یہ رسپانسبلٹی انہوں نے خود لے رکھی ہے کہ وہ اتنی بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں, تو اپنی پارٹی کو بھی اور اپنی پارٹی کے کیے گئے فیصلوں کو بھی آنر کروائیں. تو اور پھر جب وہ لوگوں سے عوام سے ووٹ کے دعوے دار ہیں, تو وہ آصف علی زرداری تو ووٹ نہیں مانگ رہے, وہ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب ووٹ مانگ رہے ہیں. پھر یہاں پر سوال تو وہی ہے نا جو جاوید لطیف صاحب کہہ رہے تھے کہ جب یہ مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں نوٹیفائی کرتے ہیں مردم شماری کو, اور مراد علی شاہ صاحب آتے ہیں, آخر وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کانسنٹ سے ہی آئے ہوں گے نا, تو پھر اس کے بعد اس طرح کا مطالبہ کرنا ان کا بنتا ہے. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کانسنٹ سے وہ آئے ہیں یا نہیں آئے, اس پہ بھی محل ہے, اس پہ ذرا محل غور ہے یہ بات. اچھا, مجھے لگتا ہے وہ صرف آصف علی زرداری صاحب کی کنسنٹ سے آئے ہیں. اچھا جی. دوسری بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری انہوں نے دیکھیے کہ جو آؤٹ گوئنگ پارلیمنٹ تھی, جس کو میں کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی تدفین ہوئی ہے, جس کی جو کلینکل ڈیتھ تو اپریل 2022 میں ہو گئی تھی, اس میں آخری تقریر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کیا ہے؟ وہ ان دونوں بزرگوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان دونوں بزرگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے فیصلے کریں کہ آئندہ راستہ ہمارے لیے آسان ہو. آخر وہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ نہیں ہے. پیپلز پارٹی ایکچولی زرداری ویو اور بھٹو ویو کے درمیان کسی نہ کسی درجے میں پھنسی ہوئی ہے. اچھا, اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ زرداری ویو کے ساتھ جاتی ہے یا بھٹو ویو کے ساتھ جاتی ہے. تو زرداری ویو جو ہے وہ اس وقت کام آتا ہے کہ پاپولیرٹی کے نتیجے میں جب نشستیں حاصل کر لی ہوں. سیٹنگز اس وقت ہوتی ہیں جب نشستیں حاصل کر لی ہوں, اس وقت زرداری صاحب کا تجربہ کہیں کام آ سکتا ہے. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آپ کو یہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں, ہمیں اس کو آن دا فیس آف اٹ ہی لینا چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑی صائب اور درست بات ہے. اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.